میرے محترم دوستوں، زندگی اللہ پاک نے بہت مختصر سی دی ہے، جلدی ختم ہو جائے گی۔ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں سال آتا ہے، ہر سال ایک سال آتا ہے۔ ہر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، نظام ہے دنیا کا، اوقات کا نظام۔ ان 12 مہینوں میں سب سے قیمتی مہینہ رمضان کا ہے۔ قیمتی کس اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے۔ عورتوں کی قیمتی ہونے کی وجہ نہیں ہے، قیمتی ہونے کی عورتوں کی وجہ نہیں، اعمال کے اعتبار سے قیمتی ہے۔ اور اعمال کے اعتبار سے قیمتی کیوں ہے؟ کیونکہ پیدا ہی عمل کے لیے ہوئے ہیں، آئے اسی لیے عمل کرنے کے لیے، دنیا ہے ہی دارالعمل۔ اس قیمتی مہینے کا سب سے قیمتی جو عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، جو ابھی شروع ہونے والا ہے منگل کی رات سے۔ آج اتوار ہے، پیر منگل، بس یعنی کل نہیں چھوڑ پرسوں رات سے یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو زندگی کا سب سے قیمتی وقت۔ اس میں جو سب سے قیمتی رات ہے وہ شب قدر ہے دوستوں، شب قدر۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا نا بھائی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس سے ضائع کر دیتا ہے قیمت کا اندازہ۔ اور جب قیمت کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر سب کچھ قربان کر کے اس کو حاصل کرتا ہے۔ مشہور سا واقعہ ہے، ایک طالب علم پڑھتا تھا، پرانے یعنی محدثین کے دور کا واقعہ ہے، واقعہ سچا ہے۔ طالب علم پڑھتا تھا، استاذ کے پاس حدیث پڑھتا تھا، علم حدیث۔ اب علم حدیث تو بہت قیمتی علم ہے، لیکن چونکہ مادی دور کے اندر اس کی قیمت نہیں، کہتے مولوی صاحب ملا بن رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جناب ہمارے بچے نے ماسٹرز کیا ہے، MBA کیا ہے، PhD کیا ہے، CA کر رہا ہے، CMA کر رہا ہے، یہ جناب لاکھوں روپے تنخواہ ہوگی، یہ قیمتی علم ہے۔ تو ہر دور میں اسی طرح ہوتا ہے۔ طالب علم پڑھ رہا تھا، استاذ نے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس حدیث کا علم، قرآن کا علم کتنا قیمتی ہے، اور استاذ کون تھے؟ اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، بادشاہ قدر کرتے تھے، بڑا قیمتی ہیرا بادشاہ نے استاذ کو، اس محدث کو ہدیے کے طور پہ دیا تھا، چمکدار سا پتھر۔ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ چمکدار سا پتھر۔ تو طالب علم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ قدر، دین کی قدر، علم کی قدر، قرآن و سنت کی قیمت کیا ہے، سمجھانے کے لیے کہا دیکھو بیٹے، یہ ایک پتھر ہے چمکتا ہوا، وہ بھی اتنا ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتا تھا، کہ یہ پتھر ہے، جاؤ فلاں بازار کے اندر ایک عورت بیر بیچ رہی ہے، اس کو یہ پتھر لے جا کے دو اور بولو اس کے بدلے میں کتنے بیر دو گی تم۔ ایک واقعہ خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں۔ طالب علم گیا پتھر لے کے، عورت بیر بیچ رہی تھی، کچھ بچے اس کے پاس اس کے بچے کھیل رہے تھے وہاں پر، تو اس نے کہا بیر چاہیے، کہا پیسے دو۔ درہم دینار چلتا تھا، کہا پیسے تو کوئی نہیں، ایک چمکدار پتھر ہے، اس کے بدلے میں مجھے بیر چاہیے۔ اس نے پتھر لیا، الٹ پلٹ کے دیکھا، کہا پتھر تو چمکدار ہے لیکن نہ دینار ہے نہ درہم ہے، لہٰذا اس کے تو بیر نہیں آ سکتے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے 2 بیر دے دوں گی، 2 بیر، اس چمکدار ہیرے کے 2 بیر دوں گی، وہ بھی اس لیے کہ میرے بچے کھیل لیں گے اور تجھے 2 بیر مل جائیں گے۔ استاد نے کہا دینا نہیں، واپس لے کے آنا۔ واپس لے کیا ہوا جی؟ اس چمکدار پتھر ہیرے کے 2 بیر مل رہے ہیں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، اب جاؤ شہر میں فلاں جوہری کی دکان پہ جاؤ اور اس کو لے جا کے سنبھال کے لے کے جانا، اس کو دکھانا، کہنا اس ہیرے کی قیمت کیا ہے، اس پتھر چمکدار پتھر کی قیمت کیا ہے۔ طالب علم سیدھا سادہ سادے طلبہ ہوتے ہیں مدارس کے، پہنچ گیا وہاں پر، جا کے دکاندار کو کہا کہ جی ایک چیز بیچنی ہے۔ کیا چیز؟ ایک ہیرا دکھایا، دکاندار نے جھٹ پکڑ لیا اس کو، کہاں سے چوری کر کے لائے اس ہیرے کو؟ کہا نہیں چوری کر کے نہیں لایا، یہ تو استاد۔ کون استاد؟ نام لیا فلاں مشہور محدث کا۔ اچھا، ان سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ وقت نے مجھے یہ ہیرا ہدیے کے طور پہ دیا ہے۔ تو اس جوہری نے یہ کہا کہ بیٹا اس ہیرے کی قیمت میری ساری دکان مل کے نہیں ہو سکتی، ساری دکان مل کے اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ استاد نے کہا تھا واپس لے کے آنا، واپس لے کے گیا طالب علم۔ تو اس وقت استاد نے کہا کہ بیٹا جوہر کی قیمت جوہری جانا کرتے ہیں، بیر بیچنے والے جوہر کی قیمت نہیں جانتے۔ میرے محترم دوستوں، اسی طرح اعمال کی قیمت اللہ کے یہاں لگتی ہے، انسانوں کے یہاں نہیں لگتی، اس لیے عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔
اور اعمال کی قیمت کو قرآن و سنت سے سیکھا جائے۔ کہاں سے سیکھا جائے بھائی؟ قرآن و سنت سے۔ دنیا والوں کی نظروں میں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اہل باطل امریکہ اور یورپ والے ہمارے ان اعمال کی قیمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر سمجھنا ہو تو قرآن و سنت سے سمجھیے، سمجھنا ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھیے، آپ کے صحابہ کی زندگی سے سمجھیے، سمجھ میں آئے گا یہ اعمال کتنے قیمتی ہیں، اور پھر اس کے لیے قربانی دینا آسان ہوگا۔ آج میں اپنی نیند قربان نہیں کر رہا، آج میں دو پیسے کو قربان نہیں کر رہا ایک عمل کے لیے، کیوں؟ میرے نظر قیمت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے بہت قیمتی رات ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور پوری سورت اس پہ نازل کی گئی، سورۃ القدر۔ ترتیب کے ساتھ اس کا ترجمہ و تفسیر ہو چکا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تفصیلی ہمارے جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں موجود ہے، اس میں سن بھی سکتے ہیں۔ ابھی جو مقصود ہے وہ ریکارڈنگ بھی مقصود نہیں، اصل تو مقصود عمل ہے بھائی۔ وہ تو دھیان توجہ تذکرہ صرف اس لیے کیا کہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، ورنہ اصل تو چیز ابھی سمجھیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس رات کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا جانے والا کلام جو قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، جو اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے، اللہ کی صفت ہے، جو انسانوں کو دنیا سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، وہ عظیم کلام اس بابرکت رات میں اترا ہے۔ محدث مفسرین نے لکھا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن جو اترا ہے وہ شب قدر میں اترا ہے، اور آسمان دنیا سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو قرآن اترنا شروع ہوا ہے وہ شب قدر میں اترنا شروع ہوا ہے۔ اس لیے یہ بڑی قیمتی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے۔ لفظ قدر سے یاد آیا، مفسرین نے لکھا ہے، بہت تفصیل ہے، مختصر یہ کہ کہا قدر سے مراد قدر و منزلت ہے کہ بڑی قیمتی اور قدر والی رات ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو اس رات کی قدر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں قدر والا بن جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ آسمان سے فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں جو اس رات کی قدر کو جانتے ہیں، آنے والے اگلی آیت میں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، کیا قیمت ہے اس کی، متوجہ کیا، فکر مند کیا۔ پتہ ہے یہ چیز کتنے کی لے کے آیا ہوں، فوراً آدمی متوجہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قیمتی چیز ہے۔ دیکھیے یہ چیز پتہ ہے کتنی قیمتی ہے، میں کسی چیز کا نام نہیں لے رہا، اس لیے کہ اب شرم آتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا نام لیں قرآن کو سمجھانے کی۔ دنیا کی چیز کی حیثیت کیا ہے؟ تو ما ادراک ما لیلۃ القدر، کو دنیا میں کوئی چیز لے کے آئے اور کہیں پتہ ہے کتنی قیمتی، پتہ ہے کتنے کی لے کے آیا ہوں، آدمی ساتھی سننے والا فوراً متوجہ، کوئی واقعی بہت قیمتی چیز ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب فرمایا آیت نمبر 3 میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جناب یہ لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات، یہ شب قدر زیادہ خیر، زیادہ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینوں میں پورے 1000 مہینے آپ عبادت میں گزار لیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ، 83 سال 4 ماہ، اس کے 1000 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں بنائیں تو 83 سال 4 ماہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا، پوری رات عبادت کرتا تھا اور پورا دن جہاد کرتا تھا، 1000 مہینے اس طرح گزار دیے۔ صحابہ نے سنا، اے اللہ کے رسول 1000 مہینے عبادت میں گزارے، ہماری تو عمر ہی کوئی 70-80 سال، 83 سال تک کون جیتا ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی کہ ہم اپنے محبوب کی امت کو ایک ایسی رات دے رہے ہیں، ہر سال یہ رات ملے گی، ہر سال یہ رات ملے گی جو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اور سنیے توجہ سے ایک اہم بات، مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ 83 سال ہیں جس میں شب قدر نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھیے گا، کیونکہ اللہ کی تو دین ہے، اس کا تو احسان ہے، اس کی تو انعامات کی بارش ہے، وہ ہر سال ہمیں شب قدر دے رہا ہے۔ لیکن یہ وہ جو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، وہ 83 سال جس میں شب قدر نہ ہو،
صرف عبادت ہو 83 سال. اللہ تو ہمیں ہر سال شب قدر دے رہا ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک کسی کی 60 سال عمر، کسی کی 40 سال، کسی کی 70 سال، ایک شب قدر فوت نہیں ہوئی. ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس کی قدر کو سمجھتے تھے کہ ایک شب قدر فوت نہیں. کیسے فوت نہیں ہوئی؟ رمضان کا آخری عشرہ پوری عبادت میں گزارا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، میں نے عرض کیا کہ اس کی قدر کو حضور نے خود کر کے دکھایا. خود ان راتوں کے رات یہ عشرہ شروع ہوتا تھا. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے. ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. احیا لیلہ، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. یہ کون عبادت کر رہا ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے؟ یہ کون عبادت کر رہا ہے جس کے لیے مقام محمود ہے؟ یہ کون عبادت کر رہا ہے جو شافع محشر ساقی کوثر ہے؟ میرے محترم دوستوں، سوچیے تو صحیح، وہ ہستی عبادت کر رہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے آیات میں فرما دی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا، آپ بالکل معصوم ہیں. وہ ہمیں عبادت کر کے دکھا رہی ہے. میری امت یہ ہے قیمتی رات، اس کی قدر کو جانو. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوشع ابن نون، حزقیل علیہ السلام. پورے 1000 مہینے تک عبادت کرتے رہے، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی. پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی. ان کی عمر ہی 600 سال، 700 سال، 800 سال. تو 83 سال عبادت میں گزار دیں، کیا مشکل ان کے لیے؟ حضور علیہ السلام و صحابہ کو فکر ہوئی کہ میری امت کی تو عمریں اتنی تھوڑی ہیں، اللہ نے شب قدر دے دی کہ آپ کی امت کی امتی ایک رات عبادت میں گزار دیں، گناہ نہ کریں، نافرمانی نہ کریں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عبادت بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ گناہ عبادت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے نور کو بجھا دیتا ہے، اس کی برکات کو ڈھا دیتا ہے. اس لیے عبادت بھی کرنی ہے، گناہ سے بچنا اہم چیز ہے. اور ایک رات میرے محترم دوستوں کوئی مشکل نہیں. یہ رات کہاں ملے گی ہمیں؟ آخری عشرے میں ملے گی، اس کی طاق راتوں میں ملے گی. اگر ہم یہ 10 کی 10 راتیں عبادت میں گزار دیں تو کوئی دشوار نہیں ہے. 83 سال اس سے زیادہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 10 راتوں کی عبادت میں گزارنا کوئی مشکل ہے بھائی؟ سب نیت کرتے ہیں. دیکھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. کتنی بہتر ہے اس کو بھی نہیں بتایا. خیرن بہت زیادہ بہتر ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. خیرن بہت بہتر ہے 1000 مہینوں سے. کتنی بہتر ہے نہیں بتایا. میں اس پہ عرض کرتا ہوں کہ جب میں کہوں کہ جناب یہ چیز اس سے بہتر ہے تو آپ پہلے میری طرف دیکھیں گے کہنے والے کون ہیں؟ امام صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز واقعی بہتر ہوگی. اور اگر کوئی بہت بڑا سخی، مالدار اور خرچ کرنے والا فیاض آدمی وہ یہ کہہ دے کہ آپ کو خوب دیں گے، ہم بہترین چیز دیں گے، تو آدمی کا ذہن اس کی حیثیت کے مطابق جاتا ہے. سوچتے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بہت بہتر ہے، تو ہم تو اس کے خزانوں پہ نظر رکھیں کہ 83 سال سے کتنی بہتر ہوگی، اپنی شان کے مطابق دیں گے انشاءاللہ. تو عبادت کرنی ہے. اب جب عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو نظام غیبی چلا، آسمان سے فرشتے اتارے گئے. تنزل الملائکہ، اترتے ہیں فرشتے. ملائکہ ملک کی جمع، فرشتے بڑی تعداد. والروح، اور فرشتوں کے سردار روح الامین سید الملائکہ جبریل امین اترتے ہیں. اس رات میں اترتے ہیں. فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ نیچے تم. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر لکھی ہے، کئی جلدوں میں عربی زبان کی تفسیر، کوئی 15-20 جلدوں میں. تو عجیب بات فرمائی. کہا جب انسان کی پیدائش کا وقت ہوا، اللہ پاک نے ظاہر کیا میں انسان بنانے والوں. سب سے پہلے فرشتوں نے کہا تھا ایسی مخلوق بنا رہے ہیں، زمین میں خون بہائے گی، فساد پھیلائے گی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اگر تسبیح، عبادت اور اطاعت مقصود ہم ہیں نا آپ کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں آپ کے لیے، یہ فرشتوں نے کہا تھا. تو حضرت علامہ راضی فرماتے ہیں جب انسان کی پیدائشی فرشتوں نے تھوڑا سا اظہار نفرت کیا، کیا مخلوق ہے دنیا میں خون خرابہ کرے گی.
پھر اس کے بعد جب پیدائش کا مرحلہ شروع ہوا، میں اور آپ ایک قطرے کی صورت میں تھے، کپڑے اور جسم پہ لگ جاتے تھے تو جسم ناپاک، کپڑا ناپاک، گویا کہ انسان بھی اس سے حقارت، نفرت کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک نے خوبصورت شکل عطا کی تو وہی ماں باپ جو اس قطرے کو ناپاک سمجھتے تھے آج سینے سے لگاتے ہیں۔ یہاں تک ہوئی بات۔ اور پھر جب یہ بندہ شب قدر میں اللہ کے آگے کھڑا ہوا، عبادت کر رہا ہے، تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، تم نے کہا تھا نا فساد پھیلائیں گے، جاؤ تم نیچے زمین پر اور میرے ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے معانقہ کرو، اور پوری رات تم ان کے ساتھ رہو۔ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی فرماتے ہیں گویا اپنے اس فقرے کی معذرت کے لیے اترتے ہیں۔ ہم نے انسان کے بارے میں کہا تھا یہ فتنہ و فساد کرے گا، ایسے بھی تو انسان دنیا کے اندر موجود ہے جو ہمتن اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، اللہ کو کی معرفت، اس کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو وہ فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں، ان عبادت گزاروں کے لیے، شب قدر کی عبادت گزاروں کے لیے۔ اور جبریل امین اترتے ہیں، پورے روئے زمین پہ فرشتوں کو پھیلا دیتے ہیں، جاؤ بھائی جہاں دیکھو کوئی کھڑا بیٹھا لیٹا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو، تم ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرو، اور تم ان سے بعض احادیث میں آتا ہے مصافحہ کرو، معانقہ کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان گھروں میں داخل نہیں ہو جس گھر میں کوئی کتا ہو، فرشتے داخل نہیں ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس شب قدر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر کے اندر خنزیر ہو داخل نہیں ہوتے، جس گھر کے اندر کوئی بلا عذر جنوبی ہو ناپاک داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں کھلم کھلا جاندار کی تصویریں لٹکی ہوئی ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں۔ گھر کے ایک فرد کو شوق ہے کہ میں تصویریں لگاؤں اور سب کے لیے رحمت کی رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو سمجھیے، معمولی بات نہیں، صریح حدیث میں یہ بات آئی ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتے و تصویر ہو۔ کتا جو شوقیہ پالا جائے، جو شوقیہ، ہاں جو چوکیداری کے لیے باہر بندھا ہوا ہے، جان و مال کی حفاظت کے لیے، کھیتوں کی حفاظت کے لیے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو فرشتے اترتے ہیں اور پوری رات فرشتے رہتے ہیں۔ لکھا آگے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر خیر کو لے کے اترتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ رات کا کوئی خاص حصہ برکت والا نہیں ہے، کوئی خاص حصہ قبولیت، پوری رات، یہ پوری رات برکت والی ہے۔ اب میرے محترم دوستوں، یہ رات کہاں ملے گی؟ رمضان کے آخری عشرے میں ملے گی۔ کس طرح ملے گی؟ جب ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس آخری عشرے کو اعتکاف میں گزارتے ہیں، مرد احباب ہوں یا مستورات ہوں۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کریں، مرد احباب مسجد میں اعتکاف کریں، اور سنت مؤکدہ اعتکاف کا جو اجر و ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے کہ 10 دن کا اعتکاف یہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ، 2 حج 2 عمروں کا، مقبول حج و عمروں کا ثواب اللہ پاک دیتے ہیں اس اعتکاف کے اوپر۔ اور میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین کے اس اعتکاف کی عبادت سے اللہ کی طرف سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آدمی ان قیمتی مبارک ساعتوں میں، جو زندگی کی سب سے قیمتی ساعت ہیں، زندگی 12 مہینوں پر، 12 مہینوں میں سب سے قیمتی مہینہ رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ، آخری عشرہ، اس کی راتیں، تو اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو کبھی بازار چلے گئے، کبھی ہوٹل چلے گئے، کبھی کہیں دوستوں میں بیٹھ گئے تو گناہ ہو گئے، کچھ نہیں ہوا تو موبائل دیکھ لیا، ٹی وی دیکھ لیا، گناہ، ان قیمتی راتوں میں گناہ ہو گیا۔ ان قیمتی راتوں میں محروم ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ حقیقتاً ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ حدیث کے صاف الفاظ ہیں، جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا حقیقت میں ساری خیروں سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے پہلی کوشش تو بھائیوں اس بات کی ہو، مستورات آواز میری جا رہی ہے وہ بھی اس کی کوشش کریں، آگے ترغیب دیں۔ ہمارے گھر میں، ہمارے دوستوں میں، ہم اپنی ذات سے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی شدید عذر تقاضا نہیں ہے، اعتکاف میں ضرور بیٹھیں، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، بہت بڑی چیز، سب سے بڑی چیز میرے محترم دوستوں، لیلۃ القدر محفوظ ہو جائے گی۔
کچھ نہیں کریں گے آپ، عشاء کی تراویح پڑھ کے، فرض پڑھیں، تراویح پڑھیں اور کچھ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، سو جائیں، عبادت ہی عبادت ہے۔ سحری میں اٹھنا ہے، تہجد پڑھیں، سحری کھائیں، فجر کی نماز پڑھیں، عبادت میں، گھر میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے مہمان خالیات تھوڑی جائیں گے۔ تو پہلی کوشش تو اس بات کی ہو، اور دوسری کوشش یہ کہ اگر کوئی شدید عذر ہے، مجبوری ہے، شدید عذر مجبوری نہیں ہے تو بھائی پھر اعتکاف نہ چھوڑیں، معمولی باتوں سے اعتکاف نہ چھوڑیں۔ کچھ نہیں پتہ یہ اعتکاف ہمیں مل رہا ہے، آئندہ سال کا اعتکاف ملے، اگلے سال پہ ہرگز نہ سوچیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے، نفس بڑے ظالم، وہ کہتا ہے جی ابھی تو یہ مسئلے اتنے اہم مسئلے نہیں ہیں لیکن ہیں کچھ مسئلے، چلے آئندہ سال بیٹھوں گا، آئندہ سال کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شدید عذر و مجبوری ہے تو ایک فیصلہ تو ہم کریں کہ ہم مغرب کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی فوری گھر جانے کا تقاضا نہیں ہے تو 2 سنت، 2 نفل، 6 رکعت اوابین پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اوابین کی برکت سے اللہ معاف کر دیں گے۔ مغرب کی نماز کے لیے آئیں، اگر کوئی تقاضا نہیں ہے کھانے کا، کوئی آرام کا، تو مسجد میں رک جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو مغرب سے عشاء کا اعتکاف کی، نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں جنت کے اندر، محل بنے گا جنت میں، جس کے لیے بنے گا وہ نہیں جائے گا۔ ایف سی ایریا میں رہتے ہوئے 200 گز 250 گز کا مکان بنائیں، یقین ہوتا ہے ہم وہاں جائیں گے، وہاں شفٹ ہوں گے، تو محل بنے گا، اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، تراویح پڑھیں، جتنی استطاعت و طاقت ہو مسجد میں ٹھہر جائیں۔ مسجد ماحول ہے، گھر ماحول نہیں ہے دوستوں۔ ہاں ہمیں گھر میں ماحول بنانا چاہیے، کوشش کر کیسے ماحول بنے گا؟ سب سے پہلے ٹی وی نکالیں۔ ٹی وی جب تک گھر میں ہے ایمان کا ماحول نہیں بن سکتا، عبادت کا ماحول بن ہی نہیں سکتا۔ اپنے گھر سے وائی فائی نکالیں، جب تک میرے گھر میں وائی فائی لگا ہوگا اعمال کا ماحول نہیں بن سکتا۔ میں بڑے صاف اور صریح اور واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت ضروری ہے موبائل کا استعمال کرنا، موبائل کا ڈیٹا استعمال کیجیے، وائی فائی استعمال نہ کیجیے۔ اس پہ غور کیجیے گا میری اس بات پہ، بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ آج کے دور کا سخت ترین فتنہ ہے یہ، جس نے ہر طرف سے یوں امت کو جکڑ لیا ہے، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ ایسا جکڑا ہے کہ مت پوچھیے، ہم کہیں کسی عمل کے قابل نہیں رہے، کھوکھلے ہو چکے ہیں بالکل۔ میری ان باتوں کو سختی پہ نہ لیجیے گا، آپ خود اپنا محاسبہ کریں، آپ کو محسوس ہوگا۔ تو لہٰذا وائی فائی ختم، یہ چیزیں گھر میں اعمال کا ماحول کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ میں سچی عرض کروں، اگر آپ یہ سوچیں کہ میں گھر میں سنتیں پڑھ لوں گا، سنتیں رہ جائیں گی آپ کی، نہیں پڑھ سکتے آپ، گھر کا ماحول ہی نہیں ہے۔ اور جب میں مسجد میں نماز پڑھ کے گھر میں اعمال نہیں کر سکتا تو میری بہن، میری ماں، میری اولاد کیسے اعمال کر سکتی ہیں؟ ہر ایک کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے، اپنا موبائل ہے، وائی فائی چل رہا ہے، کیسے؟ رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے نا بھائی، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ مثال دے کے عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی کبھی مثال دی تھی۔ ایف سی ایریا میں پانی نہیں آ رہا، ہم بھی 4تھی منزل پہ ایک عرصے تک رہتے رہے، کوئی 25-30 سال 35 سال گزارے وہاں پر، پانی نہیں آتا تھا، کینوں میں لے کے چڑھاتے تھے اوپر پانی، بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ، اب تو ہفتوں میں نہیں آتا پانی، مشکلات ہیں۔ صبح پانی کین میں لے کے کسی طرح، کسی نے آفر کی مجھے، کہہ رہے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کے گھر میں پانی کی لائن لگا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں 24 گھنٹے پانی آئے گا، آپ کے یہاں 24 گھنٹے پانی، ساری پریشانی ختم، خوش ہو جائے۔ کتنے پیسے؟ صرف 500 روپے ہر مہینے کے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ پانی 24 گھنٹے آئے گا، اس پانی کو آپ روک نہیں سکتے، اس پانی کو کوئی وال نہیں ہے اس کے آگے، بس پانی آئے گا۔ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ صاف پانی آئے گا، 23-22 گھنٹے گٹر کا گندا بدبودار غلیظ پانی آئے گا۔ میرے محترم دوستوں، سچ بتائیے ہم میں سے کون تیار ہوگا اس کے لیے؟ کوئی معاف کرو بھائی، میں کین کندھے پہ اٹھا کے 4تھی منزل لے جانے کو تیار ہوں، ایسی لائن میں ہرگز نہیں لے سکتا جس میں 22-23 گھنٹے گٹر کا پانی آ رہا ہو۔ یہ میں صرف ایک محسوس مثال سے ایک بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے گھر میں انٹرنیٹ کی لائن لگی ہوئی ہے، اس سے مسلسل 24 گھنٹے غلیظ پانی آ رہا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں، رکاوٹ اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔
یہ بات نکل پڑی اس لیے تاکہ ہم سمجھیں ہمیں اپنی رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں پورے سال اپنے ایمان، اعمال، اخلاق، کردار کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نہیں ہو سکتی حفاظت جب تک یہ لائن کھلی رہے گی۔ اس لیے گھر کے اندر ماحول بنانے کے لیے میرے محترم دوستوں ان چیزوں کو ختم کریں۔ مستورات میری آواز سن رہی ہیں، درخواست یہ ہے کہ گھروں میں اعتکاف کریں، اعمال کا ماحول بنائیں، فضا بنائیں۔ یقین جانیے ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں، بعض اوقات انتظامیہ کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ بچے کیوں نہیں کرتے؟ گھر میں ماحول ہی نہیں ہے، گھر میں ماں کو نماز پڑھتے دیکھتا ہی نہیں ہے، اور نماز ہوتی بھی ہے تو اس طرح بے دہانی کے ساتھ 2-3 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ بھی، جلدی سے نماز پڑھ لوں پھر اطمینان سے باتیں کریں گے، جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کام کریں گے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا جلدی کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ آج مجھے بتائیے، میں محاسبہ کروں، آپ محاسبہ کریں، ہم میں سے کتنوں کے گھر ایسے ہیں صبح تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر؟ کتنے گھر کے لوگ 100% نہیں 50% فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مرد و عورت ملا کے؟ میرے محترم دوستو ہمیں فکر کرنی ہوگی، یہ قیامت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ جیسی آنکھ بند ہوگی قیامت ہماری شروع ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اعمال کی فضا بنائیں، فیصلہ کر لیں۔ میرے محترم دوستوں، میں نے عرض کیا نا، ضرورت ہے 1 گھنٹہ صاف پانی کی، 2 گھنٹہ صاف پانی کی اٹھا کے لے کے آ جائیے، مشقت سے اٹھا کے لائیے، لائن نہ لگائیے۔ ہاں، یہ جو موبائل کا ڈیٹا، یہ بہت اکثر لوگوں سے بات ہوئی، نہیں جی ہماری ضرورت ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سے ارے بہت مہنگا، کتنا مہنگا پڑتا ہے، 1000 2000 5000 کا خرچہ، ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارے اخلاق محفوظ ہوں، ہماری اولاد محفوظ ہو، کیا اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ کیا میں 2-4 ہزار روپے اس کے لیے نہیں خرچ کر سکتا؟ میں مجبور ہوں کہ 500,000 روپے کا وائی فائی لگاؤں؟ نہیں میرے محترم دوستوں، اپنے آپ کو جہاں ضرورت ہو، جہاں نہیں ہو اس سے بھی بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اس وقت کا اس دور کا سب سے بدترین فتنہ ہے جس کی تباہی سامنے آ چکی ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے تباہی سے بچ نہیں سکتے۔ خدا نہ خواستہ سیلاب آ رہا ہو، میں آنکھیں بند کر لوں، میں ڈوبوں گا نہیں کیا؟ ہم تو ایسے آنکھیں بند کر لیتے، چشم پوشی کر لیتے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس سب صحیح ہے، ہم اپنے بچوں پہ اعتماد ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے بچوں پہ اعتماد کہاں سے ہوگا؟ صاف بات عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں درخواست ہے، یہ مبارک راتیں ان کو قیمتی بنانا ہے۔ موبائل بند کریں، انٹرنیٹ بند کریں، ٹی وی بند کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں۔ مسجد میں آ کے اعتکاف کرنے والا اللہ کے ساتھ جڑے گا، گھر میں کرنے والی اعتکاف مستورات خواتین اہتمام کے ساتھ اعمال کے اندر لگیں، کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ، بلکہ آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، اطمینان ملے گا، ہم محسوس کریں گے اندر سے، دلی قلبی اطمینان اور سکون کو محسوس کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجد میں اعمال میں لگ جائیں، عبادت کریں۔ کچھ اعمال جو شب قدر کے خاص ہیں، سب سے پہلے فرض نمازوں کا اہتمام۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ مرد احباب مسجد میں جماعت سے پڑھیں۔ مستورات کیا کریں؟ ان کی تکبیر اولیٰ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ مستورات کی تکبیر اولیٰ اذان جیسے ہی ہوئی محلے کی مسجد کی، میری بہن کو فکر لگ جائے وہ اذان ہو گئی مجھے نماز پڑھنی، اس کے ہاتھ میں کوئی کام ہے اس نے پورا کیا، فوراً اٹھ کے نماز کے لیے۔ میری بیٹی کو، میری والدہ کو، میری خالہ پھوپھی کو، میرے گھر کی ہر عورت کو فکر لگ جائے اللہ اکبر کی آواز آ گئی ہے، مجھے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کام ہاتھ میں اسے سمیٹ لیا، پہلے نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو نماز کی فکر اور نماز کا اہتمام اور اذان کے بعد فوراً نماز کی کوشش، یہ مستورات کے لیے بمنزلہ تکبیر اولیٰ کے ہے۔ گویا انہوں نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی۔ اور تھوڑا سا سر جھکا کے آنکھ بند کر کے سوچئے، میرے گھر میں 6 افراد ہیں اور 6 کے 6 اذان ہوتے ہی نماز کے لیے دوڑتے ہیں، کیا میرے گھر میں تنگی آ سکتی؟ میرے گھر میں کوئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی رحمت کیسے میری طرف متوجہ ہوگی؟ میں اس کے حکم پر دوڑ رہا ہوں، کیا وہ میرے کاموں کو نہیں بنائے گا؟ اس کی ضرورت ہے۔ تو مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے۔ اگلی چیز وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ دھیان کے ساتھ قرآن کھول کے قبلے کے رخ ہو کے بیٹھیے، ادب کے ساتھ بیٹھیے، اور ہو سکے تو خوشبو لگائیے، اب دھیان سے پڑھیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوشبو لگا کر عبادت کرنا یا عبادت میں دل جمعی پیدا کرتا، سنت حضور علیہ السلام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم خوشبو لگاتے ہیں کسی تقریب میں جاتے ہوئے، عبادت سے پہلے خوشبو استعمال کیجئے، مسواک استعمال کیجئے، تازہ وضو کیجئے، آپ کو عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔
تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور اس کے بعد خوب دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجئے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اغفر لی ورحمنی، خوب پڑھیے۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، مختلف اوقات میں، مغرب کے بعد کچھ دعا کیجئے، عشاء کے بعد کچھ دعا مانگیے، تہجد میں کچھ دعا مانگیے، کچھ نفل پڑھ کے دعا مانگیے۔ دعاؤں کا اس میں جو کثرت سے دعا پڑھنی ہے کون سی؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب؟ اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، آپ سراپا معافی ہیں، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا جب حضور سے سنا کہ اتنی قیمتی رات ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور نے یہ دعا سکھائی تھی، حضور نے بخاری مسلم سب جگہ یہ دعا موجود ہے، یہ دعا سے یہ دعا مانگ کرو۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کی حکمت کیا ہے؟ سب کچھ کو چھوڑ کر اس بابرکت رات میں عبادتوں کا اہتمام کر کے تلاوت، تسبیحات، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت، نماز، سب کے بعد جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اپنی عبادت کا حوالہ نہیں دے رہے بلکہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ من نہ گویم کہ طاعتم بھی پذیر، میں نہیں کہتا میری نیکیاں، میری عبادتیں، میرے اعمال، قلب میں عف بر گناہم کش، میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، بس معاف کر دیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس دعا کا اہتمام کیجئے۔ اور اسی طرح صلاۃ الحاجت پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح کا تذکرہ طریقہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر کے اخیر میں، جو کتاب فضائل اعمال۔ پھر اس کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو، پوری رات جاگنا فرض نہیں ہے کہ جاگنا ضروری ہے، ہمت ہو جاگے، نہیں تو سو جائیے، الارم لگا کے سو جائیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 3:30 بجے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، تر و تازہ ہوں، پھر دوبارہ نفل پڑھیں، تہجد کی 2، 4، 6، 8 پڑھیں، جتنی صورتیں یاد ہیں لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، جتنی ہم کو یاد ہیں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ یہ تہجد کی خاص صفت ہے کہ حضور علیہ السلام کی تہجد لمبی رکعتوں والی ہوتی تھی، لمبی رکعتیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھ کے قرآن کریم پڑھیے، تہجد کے وقت دیکھ کے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن میں کہ یہ جو تہجد کے وقت قرآن پڑھنا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت قرآن کریم دیکھ کے پڑھنے سے جو دلی نور حاصل ہوا ہے مجھے کسی اور عمل کے اندر نہیں ملا۔ تہجد کے وقت دیکھ کے قرآن پڑھنا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اور فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ یہ ہماری شب قدر کی بنیادی عبادات ہیں۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو کہی اور سنی گئیں، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔